خداوند کی حمد کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے، اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں۔ اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں۔ آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میرا سلام۔ میری دعا ہے خدا اس تھوڑے سے وقت میں جو ہم اکٹھے گزاریں گے، ہمیں خدا کی حضوری محسوس ہو، وہ ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم وہ دیکھ سکیں جو اس کے ہاتھ میں ہے ہمارے لیے انعام کے طور پر۔ ہمارے کان کھل جائیں تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ آواز خدا کی محبت کی آواز ہے۔ ہمارا دل تائب ہو جائے اور کہہ دیں، اے خداوند، یہ بخشش جو تو آج مجھے دینا چاہتا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو بہت خوش ہوں گے آپ، بہت خدا کا شکر کریں گے، کیونکہ بہت بڑا انعام ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے آج۔ پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، خدا کا شکر کرتا ہوں اس خدمت کے لیے جو اس نے بخشی ہے، ابھی تک جاری ہے۔ اس کو معلوم ہے کب تک وہ اسے رکھے گا، کیونکہ یہ اسی کے سہارے ہے۔ میں تو شکر گزار ہوں ان سب بہن بھائیوں کا جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے تو آپ دعا کیجئے کہ خدا اس کو جاری رکھے، مجھ پر رحم کرتا رہے۔ لیکن شکر گزار ہوں وہ جو مجھے فون کر کے یقین دلاتے ہیں کہ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اب جو اس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس وقت کچھ لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، کچھ بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت دعا یہ کر رہے ہیں کہ خداوند مجھ پر رحم کرے۔ وہ رحم کرتا ہے، تبھی مجھے یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا دوں۔ پھر دعا کے نتیجے میں ایک معجزہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی تو ضرورت مجھے ہے، ورنہ اس دنیا میں ہر ایک آدمی، سب آدمی نہیں ہے ایسے جو تیار ہیں خدا کی بات سننے کے لیے، لیکن مبارک ہے وہ جو تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ کہے۔ پوچھتے ہیں اس سے، تو کیا کہہ رہا ہے،
کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، میرے لیے تیرا کیا حکم ہے، میں کس راستے پر چلوں، کس طرح میرا کام بنے گا، کون میری مدد کرے گا، کون اس مصیبت سے مجھے چھڑائے گا، تو کہاں ہے؟ اس قسم کے سوالات اس دنیا میں ہو رہے ہیں، سب کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ شاید آپ بھی ایسی بات سوچتے ہوں۔ جس بات کا ذکر میں آپ کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی صاحب اخبار پڑھا کرو آپ، پھر آپ کو پتہ لگے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ میں خدا کے اطمینان کا ذکر کروں گا آج، خدا کا اطمینان، جس کے لیے کہا خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ دل اور خیالات پر جو حملہ اس وقت ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، دل پریشان ہے اور گھبرا رہے ہیں، خدا کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے۔ اب وہ کہہ رہا تم دیکھ رہو انسان کے ہاتھ میں تباہی کے ہتھیار ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ میرے ہاتھ میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی بخشش اور انعام ہے، اور وہ ہے میرا اطمینان، چین، کہ تمہیں چین آ جائے، اطمینان ہو جائے اسی دنیا میں، انہی حالات میں تمہارے اندر ایک اطمینان کی حکومت اور سکونت ہو، وہ قائم رہے۔ اس کی تعریف یا اس کی تشریح کیا ہے وہ اطمینان، کس قسم کا اطمینان ہے؟ ابھی میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا کہ جس کی زندگی میں اطمینان ہے، خدا پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، خدا کی مرضی پوری کرنے کی وجہ سے، خدا کی راہ پہ چلنے کی وجہ سے جو اطمینان اسے حاصل ہے، اس کے لیے بتایا ہے کہ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے۔ دوسری بات، دل برقرار ہے۔ تیسری بات، دل ڈرنے کا نہیں، وہ ڈرے گا نہیں۔ اس اطمینان کا تعلق دماغ سے نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کہ کیسے اطمینان حاصل ہو، کیسے چین سے بیٹھ جائیں، تسلی کیسے ہو۔ ذرا ہمارے حالات تو دیکھو، ذرا ہماری مشکلات تو دیکھو تو کیا حادثات ہم پر گزرے ہیں، ہمارا ہوا کیا ہے، اور تم اطمینان کی بات کرتے ہو۔ کوئی میرے لیے یہی نہ دعا کرنی شروع کرتے کہ خدا اس پر رحم کر کے اسے کچھ عقل آئے، سمجھ آئے۔ ویسے تو میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں، لیکن یہ سچ بات ہے کہ لکھا اس پر توکل کرنے والے لوگ جو ہیں، جن کا بھروسہ خدا پر ہے، انہی حالات میں، اسی زمانے میں، اس دنیا میں، جن کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے اور وہ اس پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے، پورے طور پر دل مان گیا، تو ان کے دل میں ہوتا ہے اطمینان، خیالات میں نہیں۔ خیالات تو پریشان ہوتے ہیں، جو کچھ دکھائی دے رہا اس سے تو پریشانی ہوتی ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، میں اس ہاتھ کا ذکر کر رہا ہوں جو نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن لکھا جنہوں نے اس کی طرف نظر کی وہ منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی اسی دنیا میں۔ اور ہو سکتا بہن آپ کہیں گی وہ میں ہوں، ہو سکتا بھائی آپ کہیں آپ میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ پر یہ رحم ہوا، خدا نے مجھے یہ اطمینان بخشا ہے، یہ چین دے دیا ہے مجھے۔ تو کیا حالت ہے دل کی؟ دل کے لیے لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے قائم ہے، مضبوط ہے۔ دل مضبوط ہے۔ کچھ لوگ ہیں دل ٹوٹ گیا، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، دل برداشتہ، چھوٹ گئی امید ان کے ہاتھ سے، دل شکستہ ہیں، کچلے گئے ہیں دل۔ لیکن ایک ایسے لوگ بھی ہیں جن کا توکل اس وقت بھی خداوند پر ہے، اور ان کے دل میں ایک ایسا اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ دل قائم ہے، مضبوط ہے۔ لکھا دل برقرار ہے، قرار کہتے ہیں چین کو، وہ دل برقرار ہے جس میں خدا کا چین، کہتے ہیں مجھے چین ہے، ابھی بھی چین ہے، اطمینان حاصل ہے، میرے اندر قرار ہے، ایک بے قراری نہیں ہے، بیزاری نہیں ہے، لاچاری نہیں ہے، دل برقرار ہے۔ واہ واہ، کیوں؟ میرا توکل خدا پر ہے، میرا بھروسہ اس خدا پر ہے جس نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے خدا یسوع مسیح میں، جو گنہگاروں کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، جس نے گناہ پر فتح پائی ہے، جس نے موت کو پچھاڑا ہے،
میرا توکل اس پر ہے، اس لیے دل میں قرار ہے، بے قرار نہیں ہے، دل برقرار ہے، میرے دل پر سکونت ہے اس کے اطمینان کی۔ اسی طرح کلوسیوں کے خط میں لکھا ہے، تم جو بلائے اسی لیے گئے ہو۔ اب میں پڑھتا ہوں یہ بڑا اچھا حوالہ ہے، آپ انجیل میں دیکھنا، کلوسیوں کے نام کا خط ہے اور 3 باب ہے، اس میں ہے یہ، مجھے حوالہ بھی یاد آیا تو دیکھو یہ پڑھنا چاہیے کہ مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک دل ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ یہ کلوسیوں کا خط ہے، 3 باب اور 15ویں آیت ہے۔ کیسی پیاری بات ہے۔ مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، تم شکر گزار ہو۔ جس دل میں مسیح کی سکونت ہے اس میں اس کے اطمینان کی حکومت ہے، ورنہ ہمارے دل میں حکومت ہے ڈر کی۔ اس کے لیے لکھا ہے اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، دل قائم ہے، دل برقرار ہے، دل بے خوف ہے، مضبوط ہے، چین اور قرار ہے، اور خوف نہیں ہے۔ تمہارا دل نہ ڈرے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یہ اطمینان خدا کا ہے، اس کا تعلق حالات اس پر غالب نہیں آ سکتے، ابلیس کے پیدا کیے ہوئے خیالات اسے مغلوب نہیں کر سکتے۔ یہ اطمینان قائم رہتا ہے، دل برقرار رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اور دل میں خوف کے بجائے ایک عجیب قسم کی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے۔ ہاں میرا خدا میرے ساتھ ہے، میں نہیں ڈرنے کا، مجھے ڈرنا ہے۔ جیسے خدا کے بندے داؤد نے کہا کہ چاہے میرا گزر موت کے سائے کی وادیوں میں سے میرا گزر ہو، موت کے سائے کی وادیاں، کوئی زندگی کا سورج نہیں وہاں چمک رہا، کہ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، وہاں خوف ہے، گھبراہٹ ہے، موت کا سایہ ہے۔ کہتا چاہے موت کے سائے کی وادیوں میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ میں کیوں ڈروں؟ تو میرے ساتھ ہے۔ چھوٹے بچے ماں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاتے، ڈر نہیں لگتا انہیں کسی چیز کا پھر، اور ماں بیچاری چاہے بیماری کیوں نہ ہو، لیکن بیمار سی کمزور سی ماں کا ہاتھ پکڑ لے بچے کو، چین آ جاتا، ڈر نکل جاتا، اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے ہمارا ہاتھ پکڑ رہا وہ جو قادر مطلق ہے، جو سرو شکتیمان ہے۔ آپ نے پڑھی انجیل، اس میں خدا یسوع مسیح نے یوں کہا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں اس دنیا پر غالب آیا ہوں، میں نے گناہ کو مغلوب کیا ہے، میں نے موت کو مغلوب کیا ہے، میں ہمیشہ زندہ ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کا یہ توکل ہے، جس کا یہ یقین ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور خدا چاہتا کہ آج آپ کے دل میں، سننے والے کے دل میں، سننے والی بہن کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ خدا اپنا اطمینان مجھے دینا مانگتا کہ بیٹی مت ڈر، بیٹا مت ڈر۔ دیکھو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے یہ باتیں سناؤں گا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ایسے ہی کہا تھا، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں تاکہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور ڈرے، تم میں میرا اطمینان ہو۔ تو کیا سبب ہے اطمینان جو اس قسم کے حالات پر غالب آتا ہے؟ جس قسم کے خیالات اس دنیا میں ہو گئے ہیں پیدا، ان پر فتح پاتا ہے، قائم رہتا ہے، خوش رہتا ہے، شکر گزار رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کی تمجید اور بڑائی کرتا ہے، اس کے حکم مانتا ہے، اس کی راہ پہ چلتا ہے۔ کیا بات ہے، کیسا اطمینان ہے یہ، کس قسم کا چین ہے یہ؟ اس کی وجہ ہے، ایک اس کے سبب ہے۔ ایسی تھوڑی کہ بچے کو بھوکے بچے کو تو ماں باپ تسلی دیں، کوئی بات نہیں بیٹا سو جا، کوئی بات نہیں سو جا، اس کا پیٹ میں درد ہو رہا بھوک کے مارے، اور ماں باپ کا دل بھی گھبرایا ہوا، بچہ مر نہ جائے کہیں، 2 دن ہو گئے اس نے نہیں کھایا، ہم بھی بھوکے، ہمارا بچہ معصوم، مدد کرنے والوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ذرا
ہو سکتا کوئی آپ کو کہے، آپ میں سے کوئی کہے یہ تو سب کچھ میں جانتی ہوں، یہ تو ہم پر ہو رہا ہے، بیت رہا ہے، میں خدا کا کلام آپ سے سنا کے یہ خدا کے حضور فریاد کر رہے ہیں، خدا بھی اس کلام سے میری اس بہن کو، اس بھائی کو تو اس کے دل میں ایک نیا کام کر دے، طاقت دے دے، مضبوطی دے دے، قرار بخش دے، یقین بخش دے، اب وہ بخشے گا۔ تو دیکھو یہ کس قسم کا اطمینان ہے، شانت چین کے ساتھ انسان بیٹھ جائے کہ ہاں کوئی بات نہیں، مجھے ڈرنے کی بات نہیں۔ تو وہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو کئی سبب ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے۔ پہلا سبب جو ہے وہ یسایہ نبی کی کتاب ہے۔ ایسے بہت سے حوالے، میں صرف یہ حوالہ آپ کو بار بار دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، یہ نہیں کہ اور نہیں ہے ایسے۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے ایسے بھائی بہن ہیں وہ کہیں گے بھئی یہ حوالہ ضرور ملے گا۔ یسایہ 43 اور اس کی 25ویں آیت، بہت پیارا خدا کا کہنا ہے یہ۔ اور خدا کہہ رہا کہ تو نہیں کر سکتا اپنا علاج، تیرے گناہ تجھے کھا رہے ہیں اندر اندر اور تجھے برباد کر دیں گے اور تجھے مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر، ارے تیرے کسی کام کی وجہ سے نہیں کہ جی تو نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اپنے نام کی وجہ سے، میرا نام یسوع ہے، اس کا مطلب ہے خدا بچانے والا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ ایک جگہ لکھا اس نے ہمارے گناہوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ایک جگہ لکھا اس نے ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دیا۔ لکھا جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں اسی طرح غائب کر دوں گا میں تیرے گناہوں کو۔ اس سے بڑا اطمینان ہوتا ہے جب یقین ہو جائے کہ میری خدا کے ساتھ صلح ہے، بے شک میں نے گناہ کیے، لیکن وہ کہہ رہا کہ میری بیٹی آجا، اب میں یاد بھی نہیں کروں گا، بیٹا آجا میرے پاس، میں نے تیرا فدیہ دیا، آجا۔ اب وہ جو آ جاتے ان کو بڑا چین ہوتا، بڑا اطمینان ہوتا ہے اس بات کا کہ جس نے حساب لینا تھا اس نے معاف کر دیا۔ اب اس نے اطمینان، بڑا اطمینان ہے، بڑا اطمینان ہو جاتا ہے اس دنیا میں، بہت چین سے وہ رہتے۔ شکر ہے خدا، حساب کے دن شرمندگی نہیں ہوگی۔ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا، خدا ان پر جو سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا۔ تو نے مجھ پر ترس کھایا، میں نے تو تجھے ترک کیا، تباہی کا راستہ چن لیا تھا، دیکھ میرا کیا برا حال تھا۔ شکر ہے خدا، کسی نے مجھے یسوع کے بارے میں بتا دیا تو مجھے پتہ لگا کہ تو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تب پتہ لگا کہ تو نے تو اپنی محبت کو اس طرح ظاہر کیا ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ سبب ہے اطمینان کا، یہ سبب ہے اطمینان کا۔ ایک اور سبب ہے، اس کا ذکر بھی یسایہ نبی کی کتاب میں ہے، وہ یسایہ 41:10۔ دیکھنا، اب یہ لکھ لیجئے، یاد کریے ان کو۔ یہاں وہ یہ کہتا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیری خطاؤں کو مٹاتا ہوں، میں تیرے گناہوں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے تو مت ڈر، اب نہ ڈر، تو میرے پاس آ گئی میری بچی، اب نہ ڈر، میرے بیٹے اب نہ ڈر۔ یہ کہتا خدا یسوع، زندہ ہے وہ۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تلاش کی اور جب گھبرا گئے، ڈر گئے اور کوئی امید نہیں رہی تھی تو اچانک ہم نے اس کو دیکھا، اس نے کہا تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں ان کو، اور آپ میرے ساتھ دیکھیے یسایہ 43:10۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، بوکھلایا نہ پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دروازے دھکے مت کھاتا پھر، اور دروازے نہ کھٹکھٹا تجھے کہیں کچھ نہیں ملا اب تک۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تیرے گناہوں کو مٹا دیا ہے، بلا دیا، اب مت ڈر، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہی نہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا ہے، ارے ہم سفر ہو گئے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، تو مت ڈر۔ اس بات کا اطمینان ہوتا ہے، اس نے میری خطاؤں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا اور میری بدکرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا، اور وہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ساتھ ہے۔
اس بات کا اطمینان ہوتا، اس سے ہوتا اطمینان، اس کے بغیر اطمینان نہیں ملے گا۔ جب تک اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، صحیح توکل نہیں ہوگا دل میں۔ یہ وہ توکل ہے جو تجربہ کے نتیجہ ہے۔ اس نے ہماری خطاؤں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بد کرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، اور ساتھ ساتھ یہ میں تیرے ساتھ ہوں، اب مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، وفاداری کے ہاتھ سے، صداقت کے، وفاداری کے ہاتھ سے سنبھالتا رہوں گا۔ ارے گر جائے گا تو اٹھا لوں گا، میں پھینکوں گا نہیں، گرے ہوں کو اٹھانے کے لیے تو میں آیا ہوں، لیکن میں تجھے لے چلوں گا منزل تک۔ دیکھو اس کا اطمینان کا ایک اور سبب ہے کہ ایک تو یہ کہ بھئی معافی کا یقین ہے، اس بات کا یقین ہے کہ وہ ساتھ ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے، یہی یسایہ 49واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے۔ میں تو یتیم رہا ہوں، میرا تو کوئی، پاپا بھی چلے گئے تھے، ماما بیچاری زندہ تھیں لیکن دماغی طور پر وہ لاچار ہو گئی تھی، تو ماں کا بھی ممتا سے بھی محروم رہا، شفقت سے بھی، لیکن اس کی نظر پڑ گئی، اس نے مجھے دیکھا اور ترس آ گیا اور کہنے لگا اچھا فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، ادھر آ جا میرے پاس۔ وہ بڑا مبارک وقت تھا، اس دن کو میں سیلیبریٹ کرتا ہوں جب مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے بلا رہا ہے۔ میں کہتا تھا مجھے کون پوچھے گا، اور سچ بات ہے، کون پوچھتا ہے گناہ گار انسان کو؟ یہ نہیں کہ میں یتیم تھا، میں تو دور تھا۔ اور دیکھو یہ آیت مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، 49، یسایہ 49۔ جب کبھی ماما یاد آتی ہیں، ہاں میں ابھی بھی بہت پیار کرتا ہوں اپنی ماما کو، ماں بہت پیاری چیز ہوتی، میں منت کر کے کہتا ہوں کبھی ماں کے خلاف نہ کچھ کرنا، ماں کی خدمت اگر کر سکتے ہو جب تک موقع ہے کر لو۔ ماں سے کہہ دو ماں تجھے کچھ مجھے کہہ دے، ہو جائے گا، بڑی برکت ملے گی، بہت برکت ملے گی۔ جب میں اپنی ماما کو یاد کرتا تھا، چاہے کاش کہ میری ماں صحیح ہوتی، تو دیکھو یہ آیت تھی جس نے مجھے سہارا دیا، ہر روز مجھے سہارا اس سے ملتا۔ میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، پیاری جوان، میری بیٹی سن، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے؟ دودھ پیتے بچے کو کوئی ماں بلا دے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ جسے رحم میں رکھا، کوکھ میں رکھا، اپنی پالا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ترس نہ کھائے؟ وہ شاید بھول جائے، کیونکہ خدا کو دکھائی دے رہا تھا کہ ایسا زمانہ خراب آ رہا ہے، بچے ماں پر بھی بھروسہ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ ایسی مائیں بھی ہوں گی جن سے بچے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ میں تیرا باپ بھی ہوں، تیری ماں بھی ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اتنا پیار خداوند آپ کو کرتا ہے، کبھی پڑھ کے دیکھو انجیل میرے بھائی، اس سے ایمان پیدا ہو جائے گا، توکل پیدا ہو جائے گا، دل قائم ہو جائے گا، دل برقرار ہو جائے گا، اور دل میں سے خوف نکل جائے گا، اور دل پر اس اطمینان کی حکومت ہوگی جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ ہے کوئی میرا بھائی، کوئی بہن جو اسے کہے، حلیمی سے ہاتھ پھیلا کے اسے کہے چین نہیں ہے مجھے، کوئی چین نہیں، کسی طرح چین نہیں آتا، تو وہ کہے گا کہ چین نہیں آئے گا جب تک کہ میں اندر نہ آ جاؤں، میں ہوں تیرا چین، مجھے آنے دے، میری بیٹی، میرے بیٹے، مجھے اپنے اندر آنے دے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شاید آپ کو معلوم ہو، شاید آپ ہیں وہ بھائی، وہ بہن
کہ کتنے لوگ ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، ورنہ میں ڈرتا ہوں خدا کے حضور، بہت پریشان رہتا ہوں اور کہتا ہوں کیا خدا مجھے بتا، میں اپنے بھائی سے کیا کہوں، اپنی بہن سے کیا کہوں، تو اپنے لوگوں سے کیا کہنا مانگتا ہے؟ لوگ اس وقت پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، جانتے نہیں کہ کیا کریں، کیا کہوں۔ پھر میں کہتا ہوں خدا مجھ پر رحم کر، مجھے بتا کہ کیا بتاؤں۔ تو آج بھی ڈرتے کانپتے ہوئے میں نے اپنی کمزوری کی حالت میں آپ کو یہ بتایا کہ خدا کا اطمینان جو انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ دل پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے۔ تو چاہے کچھ بھی ہو باہر، اندر دل برقرار رہے گا، محفوظ رہے گا، خوف دور رہے گا، ایک عجیب قسم کی خوشی اور چین رہے دل میں۔ یہ خدا کی ایک بخشش ہے، ہر زمانے میں وہ دیتا رہا ہے اپنے بندوں کو، آج بھی دے رہا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا، یہ میں 2 جگہ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میں نے اس کا ذکر کیا، پھر سے پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، یوحنا کی انجیل کا 14واں باب ہے اور اس کی 27ویں آیت ہے، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، کچھ نہیں دیا اور میں کو تمہارے لیے کوئی حکومت قائم کر کے نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہیں کوئی دنیاوی اختیار نہیں دے رہا، دولت نہیں دے رہا، لیکن ایک ایسی چیز دے رہا ہوں کہ نہ تو دولت مند اسے خرید سکتے ہیں اور نہ اختیار والے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تمہیں دے رہا ہوں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ خدا کا اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ دل میں آ جائے گا، دل میں سکونت اور حکومت ہوگی اس کی۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ دنیا کے دینے کا طریقہ اور ہے، اطمینان دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، میں کیسے دیتا ہوں؟ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ کیسے؟ اپنے ڈھنگ سے۔ میرا ڈھنگ یہ ہے، مجھے اپنے دل میں آنے دے میری بیٹی، میرے بیٹے، مجھے اپنے اندر آنے دے، تب تجھے پتہ لگے گا خدا کا اطمینان ہے کیا، اور تیرے دل پر خدا کے اطمینان کی حکومت رہے گی۔